والصلاة والسلام على من هو النعمة الكبرى لنا سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا حبيبنا وطبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو کچھ کمی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے، سر کٹے گھر زر لٹے سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اس عاجز نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج سے انشاءاللہ تعالی عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمت اور توفیق دی تو آج سے ہر ماہانہ اجتماع میں انشاءاللہ تعالی میں درس مثنوی دیتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اپنے اس مقصد میں، اس ارادے میں کامیاب عطا فرمائے، مجھے ہر مہینے درس مثنوی دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ کافی عرصے سے میرا یہ دلی خواہش تھی، میرا ارادہ تھا، لیکن توفیق نہیں مل رہی تھی۔ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق، یہ دولت حاصل ہوئی۔ تو عزیزان محترم، حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کے تعارف سے کوئی شخص بے خبر نہیں ہے۔ جو بھی اگر طالب علم ہے یا کوئی عالم ہے تو اس شخصیت سے وہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا روم کا نام، مولانا کا چرچا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کی تصنیف، شاہکار تصنیف جو ہے پوری دنیا میں ہر عالم کی جو ہے مکتب کا زینہ ہے، لائبریری کا زینت ہے، اور ہر دل کا جو ہے وہ سرور ہے، ہر دل کا وہ نور و چین و قرار ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ کی تعارف کے لیے یہ مثنوی شریف کتاب ہی کافی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا رومی کون ہے تو آپ درس مثنوی کا مطالعہ کریں۔ اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا روم کتنے عالی پایہ کے عالم، عارف اور عاشق حق تھے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ کی اس تصنیف مولانا روم علیہ رحمہ کا تعارف ہے۔ جس طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تا مرد سخن نگفت باشد، عیب و ہنرش نہفت باشد، فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی بولتا نہیں، اب کلام نہیں کرتا، اپنی زبان کھولتا نہیں، تو اس کے عیب اور ہنر کا پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کے اندر علم ہے یا جہل ہے، اس کے اندر عیب ہے یا ہنر ہے، تب جب تک وہ بولتا نہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا رومی کتنے بڑے عالم، عاشق، عارف ہیں تو آپ مولانا رومی کی اس مثنوی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ مولانا روم کتنے بڑے عالم، عارف اور عاشق حق تھے۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ اس عالی مقام پر
اس روحانی مقام پر کیسے فائز ہو گئے، ان کو روحانی ترقی کہاں سے ملی؟ حضرت شمس الدین تبریزی کی صحبت سے حاصل ہوئی۔ مولانا نے خود فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مولوی یعنی اللہ والا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ مولانا روم جو ہے، روم کا مولا، روم کا آقا سردار، مولوی اس وقت بنا، اللہ والا اس وقت بنا، روحانی مقام پانے والا، ولایت کا مقام پانے والا، خدا کا قربت حاصل کرنے والا تب بنا جب اس نے حضرت شمس تبریزی کی جو ہے صحبت اختیار کی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان روحانی مقام اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کرتا ہے، ولایت میں اعلیٰ مقام اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کرتا ہے۔ جس طرح کہ مولانا نے خود فرمایا کہ گر تو خواہی ہم نشینی با خدا، گو نشینی در حضور اولیاء، دور گشتی از حضور اولیاء، در حقیقت دور گشتی از خدا۔ فرماتے ہیں اگر آپ خدا کی قربت چاہتے ہیں، خدا کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، خدا کی معیت چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو خدا کے محبوب بندے ہیں، خدا کے جو ولی ہیں، آپ ان کی صحبت اختیار کریں۔ ان کی صحبت میں آئیں گے تو یہ اللہ کی صحبت میں آنا ہے۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی حضرت شمس الدین تبریزی کی صحبت میں آ کر روحانی ترقی حاصل کریا، روحانی مقام پایا، خدا کی قربت حاصل کر لی۔ ان کی ملاقات کا قصہ بہت مشہور ہے، ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی برکت کے لیے اور دہرانے کے لیے بیان کروں گا سرسری جلدی میں کہ مولانا روم علیہ الرحمہ ایک دفعہ درس میں مصروف تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ حضرت شمس الدین تبریزی جو ہے آپ کے درس گاہ میں داخل ہوئے تو پوچھا، مولانا روم سبق پڑھا رہے تھے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو مولانا نے کہا کہ این آ علم است کہ تو نمے دانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اسے کیا پتا کہ یہ اتنے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اتنے بڑے عارف باللہ ہیں، یہ بڑے مقام والے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ظاہری شکل میں سادے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ جب تک انسان بولتا نہیں اس کے عیب و ہنر پتہ نہیں چلتا، تو مولا نے بھی ظاہری شکل کو دیکھ کر پھر اس نے سوال بھی اس انداز میں کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے سمجھا کہ یہ کوئی فقیر ہے، یہ غریب آدمی ہے، مسافر ہے، تو اس حساب سے کہا کہ علم است کہ تو نمے دانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا ہے۔ تو حضرت شمس الدین تبریزی وہاں بیٹھے رہے، جو ہے آدھی چھٹی کا وقت آ گیا، طلبہ سب جو ہے سیر و تفریح کے لیے باہر نکل گئے، چہل قدمی کے لیے، تو مولانا روم بھی جو ہے درسگاہ سے نکل گئے۔ شمس الدین تبریزی نے ایسا کیا کہ تمام کتابوں کو جو درسگاہ میں رکھے ہوئے تھے مدرسہ میں، سب کو اٹھا کر قریب ایک پانی کا حوض تھا، اس میں سارے کتابوں کو ڈال دیا۔ جب طلبہ آ گئے تو پریشان ہو گئے، ہماری کتابیں کہاں ہیں؟ کتابیں سارے غائب ہیں۔ مولانا آ گئے، استاد آئے تو پریشان، تو یہ آدمی بیٹھا ہوا یہ شمس تبریزی، تو اس کو جو ہے مولانا روم نے پکڑا کہ تو ہی ادھر بیٹھا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے، آپ نے کتابیں چھپائی ہیں، جلدی کرو نکالو، کہاں کیا ہے؟ تو مولانا شمس تبریزی نے کہا کہ وہ حوض میں پڑے ہوئے کتابیں جاؤ نکالو۔ تو مولانا نے کہا اللہ اکبر، آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ ہماری سالوں کی محنت آپ نے ضائع کر دی، اب ہم یہ کتابیں کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت جو ہے یہ کتابیں سیاہی کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ لکھا کرتے تھے، کاتب ہوتے تھے۔ اس وقت یہ پرنٹ کا زمانہ نہیں تھا، طباعت کا زمانہ، یہ کمپیوٹر مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہزاروں کتابیں بن جائیں۔ اس وقت سیاہی کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی، بڑی محنت لگتی تھی، سالوں ایک کتاب میں لگتی تھی۔ تو کہا کہ اتنی کتابوں کو آپ نے ضائع کر دیا، اب ان نسخوں کو، ان کتابوں کے ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے بڑی جو ہے غلط کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی، آ جاؤ میں تمہیں یہ کتابیں نکال کر دیتا ہوں۔ شمس الدین تبریزی جو ہے حوض کے پاس گئے، ہاتھ اندر ڈالا، کتابوں نکالا تو کتاب بالکل خشک، ان کو جھاڑا تو اندر سے دست نکلنا شروع ہو گیا، کتابوں پر پانی کا ایک ذرا برابر بھی اثر نہیں تھا۔ جب مولانا نے یہ دیکھا تو کرامت، یہ دیکھا، عجیب بات دیکھی، عقل کے خلاف بات دیکھی، کہ حیرانی سے پوچھا، وہی سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت شمس الدین تبریزی نے کہا کہ این آ علم است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ جب اس کرامت کو دیکھا، اس عقل کی خلاف، عادت کے خلاف بات کو جب مولانا روم نے دیکھا، تو مولانا روم نے درسگاہ کو چھوڑ دیا، درس و تدریس کو چھوڑ دیا، مدرسہ کو چھوڑ دیا، اپنے خانقاہ کو چھوڑ دیا، جو ہے مولانا حضرت شمس الدین تبریزی کی جو ہے دامن کو پکڑ لیا، فرمایا کہ اے شیخ، میری گردن اور آپ کا ہاتھ، میں آج سے آپ کا غلام بن چکا، آپ جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا، میں آج سے آپ کا مرید بن چکا۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کی حضرت شمس تبریزی کی سے ملاقات ہو گئی، پھر آپ کا غلام بن گیا۔ اسی غلامی نے
غلامی میں آ کر پھر اطاعت کی، پھر خدمت کی، پھر محبت کی. اس اطاعت، خدمت اور پختہ عقیدت کی پختگی نے ان کو اللہ کا عارف باللہ بنا دیا. آج تک اس کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، یعنی عارفوں کا استاد، عارفوں کا بادشاہ. صرف عارف نہیں، سلطان العارفین آپ کا لقب ہے کہ یہ عارفوں کے بادشاہ ہیں. یہ عارفوں کے بادشاہ تب بنے جب مولانا شمس الدین تبریزی کی خدمت کی، اس کی صحبت میں بیٹھا، اس کی جو ہے خدمت کی، پھر اطاعت کی، پھر اس سے عشق کیا، محبت کی. تو اگر ہم بھی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، روحانی ترقی چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، روحانی باطنی دولت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. یہ دولت ہمیں اللہ والوں کی صحبت، خدمت اور اطاعت سے ملے گی. یہ ہوا مختصر تعارف مولانا روم کا. اب مثنوی شریف، مثنوی کیسی کتاب ہے؟ مثنوی شریف کے تعارف کے لیے، مثنوی کے سمجھنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی کا یہ ایک شعر کافی ہے. مولانا جلال الدین رومی خود صوفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، عالم تھے، عارف باللہ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مثنوی کی تعریف میں کہ مثنوی و معنوی، مثنوی و مولوی و معنوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، ہست قرآن در زبان پہلوی. فرماتے ہیں کہ یہ مثنوی شریف، یہ کتاب جو ہے یہ فارسی زبان کا قرآن ہے. ہست قرآن، یہ کتاب قرآن ہے. در زبان پہلوی، زبان پہلوی، پہلوی میں نے فارسی. یہ کتاب مثنوی شریف یہ فارسی زبان کا قرآن مجید ہے. اب قرآن سے کیا یہ قرآن کا ترجمہ ہے؟ نہیں. کیا تمام مضامین قرآن کے نقل ہیں؟ پھر قرآن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب نبی پر اترا؟ نہیں. اس کا قرآن کا مطلب نہیں، بلکہ اس قرآن کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو تمام علوم، علم صرف و نحو، علم بلاغت، فصاحت، علم بیان، علم کلام، علم منطق، ان تمام علوم کے قرآن مجید کو آدمی سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح یہ مثنوی شریف کی کتاب ہے، اس کو ان تمام علوم کے بغیر کوئی نہیں سمجھ سکتا.